लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें वजाहत करके बता दिया। हज़रत वाबसा रदी अल्लाह ताला, सहाबी का नाम देखे कितना खूबसूरत, हमें नाम ही नहीं मिलते बच्चों के नाम रखने के लिए। हज़रत वाबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं घर में था तो मैं सोचने लगा, ये नहीं फरमाते कि मैं बोलने लगा, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है। फरमाते मैं सोचने लगा कि ये नेकी आखिर होती क्या है और ये शर और बदी आखिर कहते किसको हैं। फरमाते जब मैं सोचने लगा तो फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तू क्यों सोचता है, तेरे सामने दरिया बह रहा है, जा जाके मदीने वाले महबूब से पूछ ले। और ये लफ्ज़ मैंने ज़ुबान से नहीं अदा किए, मेरे दिल में थे। मैं मस्जिद नबी शरीफ का कसद करके, हुजूर की बारगाह का कसद करके सरकार के हुजूर हाजिर हुआ तो मस्जिद सहाबा से खचा खच भरी हुई थी। फरमाते मैं, चूँकि हुक्म यही है कि जिसको जहाँ जगह मिले, जो पहले आए वो आगे बैठे, जो बाद में आए वो पीछे बैठे। वो कहते मैं पीछे बैठ गया। अब कुर्बान जाऊँ महबूब के इल्म शरीफ पर। हुजूर फरमाने लगे उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा तू ज़रा आगे नहीं आ जाता। कहते मैं आके 7वीं सफ़ में बैठ गया तो हुजूर ने फिर फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा, और यार ज़रा और करीब आ जा। मैं 3री सफ़ में आ गया तो फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा नेड़े आ जा यार और। कहते मैं इतना करीब आया कि महबूब के मुक़द्दस घुटनों से मेरे घुटने मस होने लग गए। इतना कुर्ब करीम नसीब हुआ कि मैं अपने मुक़द्दर पे नाज करने लगा। दाएं बाएं वाले लोग मुझे रश्क से देखने लगे कि देखो कहाँ वाबसा बैठ गया, कहाँ इसे जगह नसीब हो गई। फरमाते हैं कि मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने ना बगैर मेरे कुछ कहे ही फरमाया बताओ क्या पूछने आए थे। कहते मैं अभी पूछने लगा तो फरमाया चल तू ठहर जा, मैं बताता हूँ तो क्या पूछने आया था। बताऊँ अर्ज़ की हुजूर आप बता दें तो कमाल हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया तू सोच के आया था, सोच के आया था कि मैं पूछूंगा नेकी क्या होती है और शर क्या होता है, सोच के आया था। जनाब वाबसा कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर बिल्कुल इसी तरह ही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना मेरे दिल पर हाथ मारा और करीम रसूल फरमाने लगे सवाल मैंने बता दिए और अब इस तरह करके जवाब मुझसे ना पूछ, अपने दिल से पूछ ले। मैंने तेरे दिल को गोया दीन का आलिम बना दिया है, पूछ अपने दिल से। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा बता अंदर से आवाज़ क्या आई है, क्या आवाज़ आई। तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि जिस पे दिल जम जाए, सुकून हो जाए, वो नेकी होती है। और जो सीने में खटकती रहे, शक रहे, वो बदी है। जो करके सुकून हो कि नहीं मैंने कोई अच्छा काम किया, ये नेकी है। और जो करके बेसुकूनी हो कि किसी को पता ना चल जाए, वो बदी है, वो नुकसान है, वो शर है। ये खसियत अल्लाह ने हर बंदे में पैदा कर दी। जो काम करके आपको सुकून मिलता है, कलेजा ठंडा होता है, आंखों को राहत होती है, दिल को सुकून हो, यार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह को नेकी का काम किया, वो नेकी है। उसके लिए तफसीलात में जाने की और 15 मुफ्तियों से फतवा लेने की क्या बात। हम रियायत चाहते हैं, रियायत। इंश्योरेंस करा ली है, बैंक से कारोबार शुरू कर लिया है, सूद का काम शुरू हो गया है। अब उस मौलवी से भी पूछा, उस मौलवी से भी पूछा, अब उससे भी पूछा, अब उससे भी पूछा। अब आगे कहने लगे पीर साहब 3 मौलवी तो कह रहे थे जायज़ है, तो 5 कह रहे थे नाजायज़ है, तो ये मौलवी उलझते क्यों हैं। तो मैंने कहा तू मौलवी को छोड़ना तो अपने दिल से पूछ, वो क्या कहता है। अगर वो तुझे कहता है कि ठीक है, मुझे एक दोस्त ने कहा कि आधे कह रहे थे जायज़ है। मैंने कहा उलमा का इख्तलाफ हो जाता है, इख्तलाफ रहमत है, कोई मसला नहीं। पर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है बुखारी में, हुजूर ने फरमाया एक हलाल है वो भी वाज़े है, एक हराम है वो भी वाज़े है, एक में शक है कि पता नहीं जायज़ है कि पता नहीं नाजायज़ है। मेरे रसूल फरमाने लगे तुमने शक वाली चीज़ से भी बच के रहना है। तो जब कहीं इख्तलाफ होता है तो शक तो आ जाता है ना, तो शक से भी बचें, अपने दिल को मुतमईन करें।
لیکن ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں گنجائش لینے، 3 طلاقیں دے دیں، پھر فتویٰ بھی لے لیا کہیں سے، کوئی کہانی سنا کے فتویٰ بھی لے لیا کہ رکھ سکتا ہے، دے بھی لی 3 طلاقیں۔ لیکن میں نے ایسے لوگوں کو پاگلوں کی طرح باتیں کرتے دیکھا، کیونکہ اندر جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے، پھر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں، کوئی تسلی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، ایسے تھوڑی کام چلے گا۔ تیرا دل مفتی ہے، تیرے اندر اللہ نے ایک ضمیر بٹھایا ہے، اس سے پوچھ۔ قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا جس کا نام ہے شاکلہ، قل کل یعمل علی شاکلۃ۔ یہ شاکلہ خول کو کہتے ہیں، خول چڑھا لیتے ہیں لوگ۔ برادری کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے مان جا، پر میری برادری کیا کہے گی۔ دولت کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے جھک جا، پر میری دولت ہے، میں اتنا مالدار ہوں، میرا قبیلہ ہے، یہ خول ہے۔ نہیں توڑ پاتے لوگ، ضمیر کو دباتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں۔ یقین کریں نیند نہیں آتی لوگوں کو۔ لوگ مرضی کی روٹی کھاتے ہیں، مرضی کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا۔ بستر اس طرح ہے جس طرح معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی طرح میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سارا کچھ اکٹھا کر لیا ہے۔ کبھی تکیہ منہ کے اوپر اور کبھی تکیہ منہ کے نیچے، کوئی آواز نہ نکالے، خبردار۔ لیکن سنگیو یاد رکھنا، نیند روٹی سے، سکون سے، بیڈ سے نہیں آتی، نیند تو اس کے فضل سے آتی۔ وہ نہیں آ رہی، کیا کریں، روتے ہیں، سسکتے۔ میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں حضرت جی دعا کر دو، گھر میں دل نہیں لگتا، کبھی اندر ہوں کبھی باہر ہوں، کبھی بھاگ کے جاتا ہوں کبھی واپس آتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی بیت گئی، فیصلہ ہی نہیں کر پائے، رستے پہ نہیں چل سکے، ادھر جانا تھا کہ ادھر جانا تھا، رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبھا، سجدے کر کر ہارے۔ رب تے تیرے اندر وسد ہے تے وچ قرآن اشارے، پر بلے شاہ رب انہوں ملنا ہی جیڑا یار تو تن من وارے۔ جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن سمجھ گئی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فرعون نے کہا تیری بادشاہ جائے گی، تو ملکہ ہے، فرمایا جانے دے۔ کہ موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھ، مار پڑے گی، فرمایا پڑھنے دے۔ وہ جو 20 کنیزیں پہلے پیار کرتی تھی، انہوں نے پھر بالوں سے پکڑ کے کھینچا، پھر فرعون نے ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو مارا، ایڑیوں سے مارا، ٹھڈے کہتے ہیں ہم پنجابی میں، مارا پیٹا۔ جس محل میں لوگ ابرو کے اشارے پہ بھاگتے تھے اس محل میں ہاتھ باندھے گئے۔ پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے کٹ لگا کے اس میں مرچیں بھریں۔ آدھی رات تھی، سردی میں لیٹی ہوئی تھیں اور تکلیف تھی، بندھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ گزرے تو کہنے لگے آسیہ کس حال میں ہے؟ پوچھنے آیا ہوں۔ کہ موسیٰ میری چھوڑیے، بتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ میرا مالک میرے بارے میں کیا فرماتا ہے اس کا اس وقت میں نے حق پہچان کے پھر میں نے نہیں دیکھا دنیا کیا کہتی۔ اور میرے بھائی اگر تو حق پہ ہے تو زلیخا الزام لگائے تو سارا مصر کہے کہ یوسف معاذ اللہ غلط کر گئے۔ اگر تو حق پہ ہے سارا مصر کہے تو حضرت یوسف فرمایا کرتے تھے مجھے پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرا ضمیر تو مطمئن ہے نا۔ وہ سالوں بیت گئے یہ ثابت کرنے پہ کہ میں ٹھیک ہوں، پر ضمیر میرا مطمئن ہے، تو مجھے کسی شخص کی کسی بات کی کوئی پرواہ۔ اگر ضمیر ہی مطمئن نہیں، اگر اندر ہی کھڑا ہونا نصیب نہیں، تو مجرم ہے، تو قیدی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، تو کسی کے ساتھ انصاف کیا کرے گا؟ تو اپنے من کے ساتھ نہیں کر سکا، تو اپنے وجود کے ساتھ منصف نہیں، تو کسی کو کیا اور انصاف دے گا؟ سارے یزیدی 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، جگر گوش ہے رسول، نور دیدہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ چڑھ کے کہتے ہیں اور بتاؤ پوری دنیا میں کوئی کسی نبی کا نواسہ اس وقت ہے؟ اور فرمایا میرے بعد تمہیں ساری دنیا ملے گی پر کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، تو جو نبی کوئی نہیں آئے گا تو نواسہ کیسے آئے گا؟ اور میں تنہا ہوں،
22,000 کا لشکر. عمر بن سعد نہیں پہچان سکا حق کو, خالد بن یزید نہیں پہچان سکا, عبید اللہ ابن زیاد نہیں پہچان سکا, یزید نہیں پہچان سکا. لیکن ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین کو کربلا میں روکا, تو اس کا نام تھا حور بن یزید. حور بن یزید. اس نے جب آخری تقریر سنی نا امام حسین کی, تو عمر بن سعد سے جا کے کہنے لگا حسین کو واقعی شہید کرنا ہے, واقعی شہید کرنا ہے حسین کو, پکا پروگرام ہے. تو عمر بن سعد کہنے لگا حکم یہی ہے. تو کہنے لگا تم نے تو کہا تھا بس روکنا ہے, تھوڑی دیر پانی بند کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے, تو شہید کرو گے؟ ہم نے کہا ہاں فیصلہ یہی ہے. حور بن یزید کہتا ہے میں ایک ایک کے پاس گیا اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ جگر گوشہ رسول ہے, اور تمہارے ضمیر کدھر گئے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ہوا تھی نا ایک طرف کی تو لوگ چل رہے تھے. تو کہتے ہیں جب میں مایوس ہو گیا تو میں نے ایڑی لگائی گھوڑے کو اور میں نے کہا کہ تم سارے یزید کی مانو, عبید اللہ ابن زیاد کی مانو, تو میں تو اپنے ضمیر کی مانوں گا. میرا ضمیر آوازیں دے رہا ہے, میں کیسے تمہارے بیچ کھڑا رہوں. کہتے ہیں ایڑی لگائی تو امام حسین کے پاس, حضور میں آ گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا حور اس وقت تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں, تو یہاں تو آیا ہے تو یہ تو مار کھانی پڑے گی, 22,000 کا مقابلہ 70, تو بات سمجھ رہا ہے. تو حور بن یزید رو پڑے, کہنے لگے حضور ضمیر کا قیدی ہو کے مرنے سے بہتر ہے میں حسین کا غلام ہو کے مر جاؤں. یہ ضمیر کا قیدی ہو کے مجرم ہو کے مرنے سے بہتر ہے کہ میں حسین کا غلام, میں ضمیر کا قیدی ہو کے مر جاؤں. میری قبر بھی بے سکون رہے, تڑپتی رہے کہ یہ حق پہچان کے حق کی طرف نہ جا سکا. میرے اندر مد و جزر رہے, جوار بھاٹا رہے, اور میں ضمیر کا قیدی ہو کے نہیں مرنا چاہتا, حسین ابن علی کا غلام ہو کے مرنا چاہتا. نہ زیاد کا وہ ستم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا, جو رہا تو نام حسین کا, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. کہاں ہے ابن زیاد کی قبر, کہاں ہے ابن سعد کی قبر, کہاں ہے یزید کی قبر؟ امام حسین کے مزار پر انوار کے ساتھ کربلا میں حور بن یزید کا بھی مزار بنا ہوا ہے. یہاں لوگ لانتیں برساتے ہیں اور حور بن یزید کے پاس جا کے لوگ سلامیاں دیتے ہیں. ان ساروں پر جو دنیا کے ضمیر کے قیدی بن کے آئے ان پر لانتے ہیں آج تک, اور وہاں دعائیں ہیں. اگر تو ضمیر کا قیدی, ہمیں پتہ ہے, اور یار ہم جانتے ہیں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, ہمیں پتہ ہے سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے, ہم جانتے ہیں. ہمیں اس کے لیے کوئی فتوے لینے کی ضرورت ہے, اس کے لیے کیا کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں پتہ ہے صحیح کون کہہ رہا ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے. پر ہم نے تو ادھر چلنا ہے جدھر ہوا چل رہی ہو, جدھر دنیا زیادہ ہو, جہاں رش زیادہ نظر آئے, جہاں بھیڑ چال زیادہ ہو, ہم نے ادھر چلنا ہے. سچی کھری دیانت والی ضمیر کی آواز, بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ, بھاگر کیوں بھاگتا ہے. میرا رب فرماتا ہے تھوڑا اندر جھانک, تھوڑی سی نا نظر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی نیچے کر, نیچے کر. برے بندے نو لبن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی, اپنے اندر چاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اندر تو دیکھنا تھوڑا. او بھائی اپنے یہ اس سے نکلیں, آپ اس سے نکلیں, یہ چیز آپ کو سکون دے گی, آپ کو خاموشی دے گی. آپ یقین کریں آپ کے پاس جتنا ہوگا نا اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے. آپ ضمیر کی آواز سنیں, خبردار دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت, ضمیر کی آواز سنیں.